بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی بڑائیاں، حمد و ثنا، عزت، شان و شوکت تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس کل کائنات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہوں، خصوصاً میرا اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ حاضرین گرامی، ابھی کچھ دنوں پہلے یا 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہی شہر حیدرآباد میں میلاد النبی کے نام سے ایک ایونٹ جو ہے منایا گیا۔ وہ اسے عید بھی کہنے والے عید کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ کہنے والوں نے کہا کہ سوائے ابلیس کے جو ہے تمام لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی ابلیس ایک ہے جس نے جشن نہیں منایا، خوشی نہیں منائی، یا وہ لوگ جو خوشی نہیں مناتے ہیں وہ سب ابلیس ہیں۔ باقی جو خوشی منا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو خوشی منا رہے ہیں وہ مومن ہیں، جو خوشی منا رہے ہیں وہ جو ہے صحیح العقیدہ مومن مسلمان یا جو کچھ بھی کہہ لیں۔ تو حاضرین گرامی، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشی انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خوشی، غم، مصیبت، تکلیف، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ لامحالہ طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو اس نے زندگی میں صرف خوشیاں دیکھی ہیں، غم نہ دیکھا ہو، یا کوئی ایسا ہو جس نے زندگی میں صرف غم دیکھے ہوں اور خوشیاں نہیں دیکھا ہو۔ یہ انسانی زندگی کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ انسان کو کب خوشی لاحق ہو جائے کئی مرتبہ اسے خود معلوم نہیں ہوتا، کب اسے غم، مصیبت، تکلیف پہنچ جائے اسے خود معلوم نہیں ہوتا۔ تو اتنا اہم حصہ ہے انسانی زندگی کا کہ ہر انسان کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے۔ تو کیا اسلام نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ جو چیز ہمارے ساتھ پیش آتی ہے
یا اکثروں کے ساتھ زندگی میں ایک ہی بار، جیسے نکاح ہے، ہماری زندگی میں اکثر ایک ہی مرتبہ وہ پیش آتا ہے اور اس کے سلسلے میں بڑی تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں، یا اور بھی ایسے کئی ساری چیزیں ہیں جو کئی سارے لوگوں کے ساتھ پیش ہی نہیں آتی ہیں. جیسے ایک عام غریب مسلمان ہیں جسے کبھی زکوٰۃ نکالنے کے لیے اتنی رقم جمع نہیں ہوتی ہے، مگر بہت سے مقامات پر قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، فضیلت بتائی گئی ہے، نہ دینے والوں پر عذاب بتایا گیا ہے. تو یہ جو خوشی ہے یا یہ جو غم ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ہر کسی کی زندگی میں پیش آتے ہیں. تو کیا اسلام نے اس کی تعلیمات دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہر ایک عقل مند مسلمان یہ بات کہے گا کہ ہاں، اسلام نے جب ہر باریک چیز کے بارے میں بتلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے خوشی اور غم کے بارے میں بھی تعلیم دی ہے کہ انسان جب خوش ہو تو کیا کرنا چاہیے، انسان جب غم زدہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. اسلام نے بالکل اس کو بتلایا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے اور اسلام نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں خوش ہونا یا خوش ہونے پر کیا عمل کرنا اسلام میں تعلیم ہم کو دی گئی ہے. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ایک مثال اللہ رب العالمین کی، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، ہماری تمام عبادتوں کا اکیلا تنہا مستحق ہے. اس کی رضا میں ہماری جنت ہے، اس کی ناراضگی میں جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ، اللہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس پر زاد راہ، سفر کا جو توشہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان یا جو ہے اس کے پیسے، کپڑے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ لگیج ہے، وہ اونٹ پر لادہ ہوا ہے اور وہ آدمی ایک چٹیل میدان میں صحرا میں سو گیا ہے. اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ اونٹنی اس کی چلی گئی. اونٹنی چلے گئی کیا مطلب؟ اونٹنی اس کے ساتھ اس کا لگیج لے کر چلے گئی، جس میں اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کی ضروریات سفر، تمام چیزیں ہیں. اگر وہ چلی گئی گویا اس کا مطلب وہ مر جائے گا، کیونکہ دور دراز تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کچھ پانی نہیں، کچھ کھانا نہیں، کوئی آدمی نہیں. وہ کتنی بھی دور چلا جائے وہ تنہا ہے. ایسے وقت میں وہ آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں. بہت تلاش کرتا ہے اس اونٹنی کو، اور تلاش کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ چلو میں جہاں سے نکلا تھا، یعنی جب سو گیا تھا، جہاں سویا تھا، اٹھا تو دیکھا اونٹنی نہیں ہے، وہیں جا کر اپنا سر رکھتا ہوں، سو جاتا ہوں اور ویسے ہی مر جاتا ہوں، کیونکہ اب جینے کے چانسز نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کہاں سے جئیں گے. چلا جاتا ہے، ویسے ہی سر رکھ کر پھر سو جاتا ہے. اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی پورے سامان کے ساتھ پھر اس کے سامنے آ گئی. کتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے، خوشی کے مارے میں الفاظ اس کے ذہن میں ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. الفاظ غلط ہیں. اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. مگر جو اس کی خوشی کا جو منظر تھا یا اس کے جو خوشی کا جو پیمانہ تھا، اللہ رب العالمین اس کے الفاظ کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین جو کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ واقعی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، واقعی تو نے مجھے بچا لیا، یہ کہنا چاہتا تھا. تو وہ جو بندہ جتنا خوش ہوتا ہے جب اس کو اونٹنی مل جاتی ہے، جب اس کو دوبارہ ایک زندگی مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے خوش ہوتا ہے. کسی کی توبہ پر میں ہوں، آپ ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے ایک طرح کی آر محسوس ہوتی ہے کہ کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ ہو گیا سرزد. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ گواہ رہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے،
پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لکھ لو کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ توبہ سے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ اب اللہ کے بعد میں ہمارے کلمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ آپ بھی خوش ہوئے کئی مرتبہ، کئی سارے واقعات ہمیں جو بتلاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پر خوش ہوئے۔ دو چند کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مومنین کی ماں، امہات المؤمنین، ان پر بہت سے الزامات لگائے گئے، جس میں ایک بڑا الزام جو لگا وہ آپ کے نفس پر لگایا گیا تھا کہ آپ ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں آپ لوگوں کا ایک پڑاؤ تھا، ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا قافلہ ایک جگہ رکا تھا، خواتین دور چلی گئی تھی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اماں عائشہ بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی تھیں۔ وہ جب اونٹ سے اتر رہی تھیں اور جب گئی تھی قضائے حاجت کے لیے، اس اثنا میں ان کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ وہ آ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں تو ہار نہیں ملتا، تو پھر واپس چلے جاتی ہیں۔ اور خواتین اس دور میں اتنی ہلکی تھیں کہ وہ کجاوے میں بیٹھے نہیں بیٹھے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اماں عائشہ اس میں موجود ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ قافلہ چلا جاتا ہے، بعد میں اماں عائشہ دیکھتی ہیں کہ سب لوگ چلے گئے ہیں، تو سوچتی ہیں کہ جب ان کو معلوم ہوگا کہ میں اس میں نہیں ہوں، وہ لوگ واپس آئیں گے اور آ کر مجھے لے کر جائیں گے، اور جس جگہ پر جو ہے اونٹ رکا تھا وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، نیند لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ اور پہلے ہوتا تھا کہ جب بھی قافلہ جاتا تھا تو پیچھے ایک آدمی کو رکھ دیتے تھے کہ کوئی چیز گر گئی، چھوٹ گئی تو وہ آدمی لے کر آ جائے۔ تو ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ اماں عائشہ ہیں، زمانے جاہلیت میں ان کو دیکھا تھا جب پردہ جو ہے نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اماں عائشہ آواز سن کر فوراً اٹھ جاتی ہیں، تو وہ اونٹ کو وہاں بٹھا دے کر چلے جاتے ہیں دور۔ اماں عائشہ اونٹ پر بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں صحابی، اونٹ کو پکڑ کر سیدھے سامنے چلتے رہتے ہیں، نہ یہ ان سے کچھ کہتے ہیں نہ وہ ان سے کچھ کہتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اور منافقین تو چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیں، بہت افواہیں، بہت باتیں، بہت دنوں تک اللہ کے رسول کو پریشان کیا۔ 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، پیارے نبی کی زوجہ مطہرہ جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، ان پر کئی طعن و تشنیع، کئی جو ہے الزامات لگائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور اماں عائشہ کو بری قرار دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر کہا یا عائشہ انزل اللہ براءتک، عائشہ اللہ رب العالمین نے تمہاری برات نازل فرما دی کہ تم بری ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیارے نبی کی زوجہ مطہرہ کی برات نازل ہوئی، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوشی کا موقع تھا آپ کے، اور آپ اس وقت بھی خوش ہوتے تھے جب کوئی بڑا آدمی اسلام قبول کر لیتا تھا، جیسے ابو جہل کے بیٹے اکریمہ جو ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے بغیر چادر کے، یعنی آپ کے جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک تہبند ہوتی تھی اور ایک اوپر سے چادر ڈال لی جاتی تھی، سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو اوپر چادر نہیں تھی اللہ کے رسول کے۔ جیسے اکریمہ بن ابی جہل آپ کے جو ہے حجرے میں آئے، اللہ کے رسول ویسے ہی بغیر چادر کے اٹھ گئے اور جا کر ان سے گلے ملے، خوشی کا اظہار کیا، خوش ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے کئی سارے موقع آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے رسول خوش ہوئے ہیں زندگی میں، اور خوش ہوتے تو اب کیا کرتے تھے؟ 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، پریشان حال نکلے، ستائے ہوئے، آپ کی جان کے اوپر انعام رکھ دیا گیا تھا کہ کوئی محمد یا ابو بکر کا سر لائے گا، زندہ یا مردہ، اس کو اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول اپنی جان بچاتے ہوئے مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ پھر جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، داخل ہو کر 360 بتوں کو لکڑی سے توڑ دیا، اور جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلے تو وہ لوگ جنہوں نے مارا تھا سامنے موجود ہیں، ستایا تھا سامنے موجود ہیں،
راستے میں کانٹے بچھائے تھے سامنے موجود ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دیتے تھے موجود ہیں سامنے، اور وہ لوگ تھے کہ اللہ کے رسول کو بہت ستایا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول خوش تھے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی جب خوش ہوتے تو معاف کر دیتے تھے۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کے لیے سجدے شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی خوش ہو جائیں، آپ کی خوشی یا آپ کی جو ہے مسکراہٹ ہوتی یہ کبھی ہنسنے میں نہیں بدلتی تھی، آپ بس مسکرایا کرتے تھے، آواز تک نہیں آتی تھی، اور مسکرا بھی دیتے تو اتنا مسکراتے کہ بہت زیادہ مسکرا دیتے تو یہ جو کونیاں والے دانت ہوتے ہیں، کونچلیاں جسے کہتے ہیں، وہ نظر آتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوازوں سے ہنسنا یا خوشی پر جشن منانا، یہ سب کام اللہ کے رسول نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب ہم عام انسان صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ ہیں۔ ایک مکمل ایک جماعت کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے اگر 4 حصے کیے جائیں، جنت کے اگر 4 حصے، جنت کے یعنی جنت میں جانے والوں کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 جو حصے ہوں گے وہ پچھلی قوموں کو ملیں گے، اور میری امت کا 1 حصہ مکمل ہوگا۔ 1 حصہ یعنی 75% لوگ پچھلی قوموں کے ہوں گے اور 25% لوگ میری امت کے ہوں گے۔ صحابہ سنتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ لگاتے ہیں، خوشی ہے۔ خوشی میں کیا کرتے تھے صحابہ؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ رب العالمین جنت کے 3 حصے کرے، یعنی پہلے 4 تھے، 4 میں سے 1 25%، اب اللہ کے رسول کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ جنت کے 3 حصے کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 میں سے 1 حصہ اللہ ہمارے لیے کر دے گا، 2 حصے اوروں کے لیے کر دے گا، تو یہ اور زیادہ پرسنٹیج بڑھ گیا۔ صحابہ سنتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین جنت کے 2 حصے کر دے، پہلے کتنے تھے؟ 4 میں 25% ہمارا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 3 میں 1 حصہ یعنی 33% بڑھ گئے ہم لوگ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جنت کے 2 حصے کیے جائیں یعنی 50-50 تو 50% میرے امتی ہوں گے اور باقی 50% سابقہ قوموں کے ہوں گے۔ خوش ہو گئے صحابہ، اتنا خوش ہوئے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو مسجد نبوی گونج اٹھی خوشی کے مارے کہ بھئی ہم اتنے زیادہ جنتی ہم ہوں گے۔ تو پہلے 25%، پھر 33%، پھر 50%، پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 80% یعنی 80 صفیں میری امت کے ہوں گے اور 40 صفیں پچھلی امتوں کے ہوں گے۔ صحابہ سنتے ہیں، خوشی کا وہ عالم ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، مسجد نبوی گونج اٹھتی ہے خوشی سے۔ صحابہ بھی خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ اور بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں خصوصی طور پر سنو، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
ابی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سناؤ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نام، تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا۔ تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں ابی بن کعب، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو چلے جاتے رہتے ہیں، آنکھوں سے اتنے آنسو چلے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وہ ابی کو قرآن سنائے، تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیا کرتے ہیں خوشی کے مارے، کیا کرتے ہیں؟ جھنڈیاں لے کر نکل جاتے ہیں، اونٹ لے کر ناشتے ہوئے نکل جاتے ہیں، غیر غلط نعرے لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنی زاروں قطار آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خوشی جب انسان کو ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ 2-4 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایسے بہت سے واقعے اور ہیں کہ اللہ کے رسول خوش ہوئے ہیں، صحابہ خوش ہوئے ہیں۔ خوشی میں وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، کیا کیسے انجام دیتے تھے، اپنی خوشیوں کا اظہار کیسے کرتے تھے۔ مگر کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے فلاں صحابی کو خوشخبری دے دی اور وہ سڑک پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ ناچنے لگ گئے۔ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی اور وہ سڑک پر ناچ رہے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہوا ہے کبھی؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں۔ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، صحابہ جھنڈے لے کر جو ہے ناچ رہے تھے؟ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیا صحابہ نے خوشی منائی تھی؟ صحابہ کا ایک ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے، جنگ بدر موجود ہے، جنگ احد موجود ہے، صلح حدیبیہ موجود ہے، فتح مکہ موجود ہے، بیعت رضوان موجود ہے۔ اللہ کے رسول کیسے بیمار ہوئے، اللہ کے رسول کا انتقال کب ہوا، آپ کی بیویوں کا انتقال کب ہوا، صحابہ کا انتقال کب ہوا۔ ہمارا ایک واحد دین ایسا ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، صحیح لکھی ہوئی ہے۔ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول کا میلاد ہوا تھا تو صحابہ نے اسے جشن منایا تھا، کھیر پوریاں بانٹی تھیں، لنگر لگائے تھے، عید کی نماز پڑھی گئی تھی۔ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو ولو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ چلو میلاد منانا ہے، خوشی ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، حالانکہ غلط ہے، مگر مان بھی لیا جائے تو ویسے کرنا ہوگا جیسے صحابہ نے کیا ہے۔ صحابہ کیسے خوش ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، بس خوش ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے خوشی کے مارے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر خوش ہونا ہوتا تو ویسے خوش ہونا ہوتا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ وہ خوشی کا کوئی موقع جو صحابہ کو ملتا ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ اگر نبی کی پیدائش پر خوشی منانا ہوتا، نبی اپنے 23 سالہ زندگی میں خوشی مناتے، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی 2.5 سالہ زندگی میں خوشی مناتے، پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں خوشی مناتے، پھر عثمان، علی، اس طرح سے صحابہ کی ایک پوری جماعت 100 سال گزر گئے، کسی نے خوشی نہیں منائی۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ سب گنہگار تھے؟ اگر وہ گنہگار تھے تو کیا آپ نیک ہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نیکی کا موقع ملتا اور صحابہ چھوڑ دیتے، اتنی بڑی نیکی اور صحابہ چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ جو ہیں حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث کیا ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، ابلیس 4 مرتبہ آوازوں سے رویا، اتنی آوازوں سے رویا کہ ان کو سنا گیا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ اس وقت جب اللہ رب العالمین نے اس کو لعنتی قرار دے دیا، اللہ نے ایک مرتبہ اس کو لعنتی قرار دے دیا تو وہ رو لیا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب اللہ نے اسے زمین پر بھیج دیا تو پھر وہ رو لیا۔
تیسری مرتبہ اس وقت جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تب وہ پھر رو لیا۔ چوتھی مرتبہ اس وقت جب اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا تب وہ پھر رو لیا۔ 4 مرتبہ ابلیس ایسے ویسے نہیں، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ جو ابلیس رویا ہے، آپ یہاں پر غور کیجیے کہ جو 4 باتیں ہیں یہ بالکل صحیح ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اللہ نے ابلیس کو لعنتی قرار دیا، قرآن میں ذکر ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا، اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو زمین پر بھیج دیا، ہم مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے اس کو نازل کر دیا زمین پر، ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی نے نبی کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے سورہ فاتحہ نازل کی۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں، مگر ابلیس رویا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے کہ ابلیس رویا۔ قرآن میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، وہاں پر بھی ہم تھوڑا ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایڈ کرنے کی اتنی غلیظ عادت ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا 8ویں پارے میں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ نے قرآن میں دعا نازل کی کہ دیکھو آدم نے اس طرح سے دعا مانگی ہے، اگر تم سے بھی اگر گناہ ہو جائے تو تم بھی یہ دعا مانگنا۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سیلف ایڈ کرنے والے لوگ ہیں، فوراً وہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آسمان پر دیکھا کہ وہاں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو کہا اللہ ان کے حوالے سے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ صحیح چیز ہے، چھوڑ دیے ہیں اور اپنی طرف سے ایک بنا دیے اور اس کو پکڑ لیے۔ اللہ کے بندوں، جب جب دین میں ایسی نئی چیزیں آتی جائیں گی، لوگ دین کو زخمی یا دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے۔ آپ دیکھو آج سے کچھ سال پہلے یہی ربیع الاول یا میلاد جو ہے 12 فات کہلاتا تھا۔ پرانے لوگ جو ہیں آج بھی ان کی زبان پر یہی ہے کہ 12 فات کہتے ہیں، یعنی یہ 12 تاریخ کو وفات ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیدائش کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ بہت سارے لوگوں کو پہلے معلوم تھا، اب وہ جاتے جاتے میلاد بن گیا۔ کچھ دنوں سے جو ہے نا اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے بدعت ہمیشہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، بدعت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، سنت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ کیسے؟ فجر میں آپ کو 2 رکعت فرض 2 رکعت سنت پڑھنے کا حکم ہے، وہ کبھی 3 رکعت نہیں ہوں گے۔ ظہر 4 رکعت فرض ہے، وہ ہمیشہ 4 رکعت ہی رہیں گے، کبھی 2 رکعت نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بدعت کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے جائیں گے۔ ارے وہ لوگ جو ہے نا کسی کو اٹھا لے کے جا رہے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ کو اٹھا لیں گے۔ ارے وہ بستی والے کعبۃ اللہ کو اٹھا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ گنبد خضرا کو اٹھا لیں گے۔ سامنے تھوڑے چھوٹے بچوں کو بسکٹیں بانٹیں گے، وہ لوگ لڈو بانٹتے ہیں نا، ہم بھی تو ان کے برابر ہیں، ہم بسکٹ بانٹیں گے۔ آئندہ ابھی جو اپڈیٹ ہے فی الحال کا، باضابطہ عید کی نماز ہو رہی ہے۔ کس نے کہا عید کی نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں تم لوگ غلط ہو، تم لوگ غلط۔ کہا کس نے؟ کیا اللہ کے رسول نے پڑھی ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ کے رسول گاڑی پر بیٹھے تھے، 2 ویلر پر بیٹھے تھے؟ 2 ویلر ایک دنیاوی چیز ہے، نماز ایک دینی چیز ہے۔ اس کو سمجھیے کہ دین اللہ کے رسول آ کر سکھلا کر گئے ہیں، اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی۔ 2 عیدیں ہیں تو 2 ہی رہیں گی، 3 نہیں ہوں گی۔ 2 رکعت فجر کی فرض ہیں تو 2 ہی رہیں گی، وہ 3 نہیں ہوں گی۔ یہ 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، یہ ایروپلین ہے، یہ آٹو، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ ہماری سہولت کی چیزیں ہیں۔ آج لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے سب باتیں بتا کہ اللہ کے رسول نے کبھی مائک استعمال نہیں کیا، تم استعمال کر رہے ہو۔ یہ سہولتیں ہیں ہماری، سلا کپڑا بھی اللہ کے رسول نے نہیں پہنا، آج ہم پہن رہے ہیں، یہ ہماری سہولت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ یہ نہیں ہے۔
دین یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو اسلامی تعلیمات دی ہے، جیسے دی ہے ویسے اس پر عمل کیا جائے۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، جو نبی نے کہا ہے وہ دین ہے۔ اگر ہم اپنی سمجھ کے حساب سے دین بناتے چلے جائیں گے، ہمارا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے دوسروں کا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جھنڈیاں نہیں لگائی، لائٹنگ نہیں لگائی، لنگر نہیں لگائے، سب ہوتا جا رہا ہے، اور حد یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ٹیٹوز لگا رہے ہیں۔ حالانکہ لعنت کی اللہ کے رسول نے ٹیٹو لگانے والوں پر، ٹیٹو لگا رہے ہیں، ادھر بازو میں ٹیٹو، ادھر بازو میں ٹیٹو، یہاں پر دھاگے باندھ رہے ہیں اور سڑکوں پر نکل کر سڑکوں کو جام کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے والوں کو حکم دیا کہ تم جب رکو تو اپنی گاڑیوں کو یا اپنے ٹینٹوں کو، یہ جو بھی چیزیں ہیں ٹینٹ وغیرہ، یہ سب کنارے لگاؤ تاکہ سڑک جام نہ ہو۔ راستے کا خیال کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے۔ کتنے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے ہسپتالوں کو جانا ہوتا ہے، کتنے کمزور دل والے لوگ رہتے ہیں جو ان کے گاڑیوں کے سائلنسروں سے، ہارنوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہیں کہ نبی نے ان کو ایسی تعلیم دی ہے۔ بڑے ادب سے میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگوں کی زبانوں پہ تو بہت کچھ باتیں آتی ہیں۔ آپ کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، کرتے آپ اکیلے ہیں، اور بھگتنا پوری سوسائٹی کو پڑتا ہے، پورے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی، جنہوں نے ایک قطرہ پانی بھی بیکار کے بہانے کا حکم نہیں دیا، ان پر بھی آنچ آتی ہے۔ بائکیں نکال رہے ہیں، سامنے کا پہیہ اٹھا رہے ہیں، پیچھے کا پہیہ اٹھا رہے ہیں، کٹ مار رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے جو ہے ساتھی ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ وہ میکینک ہیں پیشے سے، ایک غیر مسلم بھائی کے کار کو لے جا رہے ہیں بنانے کے لیے، اس پر جو ہے غیر مسلم کی کوئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مہنگی گاڑی ہے، قریباً 1 کروڑ کی کچھ گاڑی ہے۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھے کہ یہ غیر مسلم کی گاڑی ہے، اس کا بانٹ توڑ دیے، کار کا نقصان کر دیے۔ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں، یہ آپ ہی کا تو مسلمان بھائی تھا، اگر غیر مسلم بھی ہوتا تو کیا پیارے نبی نے نقصان کرنے کا حکم دیا؟ آج ہمارا مسلمان فسادی بنتا چلا جا رہا ہے، بدعتوں کو اختیار کر کر فسادی بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج ایک نوجوان اگر یہ برائی کر رہا ہے، اس کے ماں باپ اس میں برابر کے حصے دار ہیں، معاشرے کے لوگ اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری گلی میں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے اس کو پکڑ کر روکیں، اس کو عام دنوں میں مسجد کو لے کر آئیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ میلاد سے پہلے مسجد کو آتے ہیں، نہ میلاد کے بعد مسجد کو آتے ہیں، بس سڑکوں پر ان کو میلاد منانا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے واہیات طریقے سے، فحش طریقے سے جو ہے نا نبی کے نام کو بازاروں میں اچھالتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک آدمی اسلام کا دشمن ہو جائے، اسلام سے دشمنی پیدا ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسی نظمیں لگاتے ہیں کہ اے دشمن دین ہم بھی ہے سفارا، ہم بھی ہے سفارا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم لڑنے پر آؤ گے تو ہم بھی لڑنے پر آئیں گے۔ نبی نے 13 سال کی زندگی میں مارنے والوں کو کبھی جواب نہیں دیا۔ 40 سے زائد لوگوں کی طاقت تھی آپ کے پاس، ایک آدمی کو مارتے تو جگہ پر مر جاتا، اتنی طاقت تھی آپ کے پاس۔ ستایا جا رہا تھا، آپ نے نہیں مارا۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ ہم بھی ہیں سفارا، ہم بھی ہیں سفارا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد رکھیے، غیر مسلموں کے بھی کچھ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جو اسلام دشمن ہوتا ہے، اسلاموفوبیا ہوتا ہے ان کو، یعنی اسلام سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں، مگر یہ لوگ بہت کم ہیں۔ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو آپ جا کر اگر اسلام پیش کریں گے ڈھنگ سے، وہ لوگ اسلام قبول کریں گے۔ یقین مانی ان دنوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ غیر مسلموں کو دعوت دیں یا اپنے مسلمانوں کو دعوت دیں، کہ یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہیں اور یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہ رام ہے، یہ رحیم ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جیسے کر رہا ہے وہ بھی ویسے کر رہا ہے، وہ جیسے کر رہا ہے یہ بھی ویسے، دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جہاں ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے نوجوان بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کے دماغوں میں یہ خرافات بھر گئے ہیں، ان کو پکڑیں، جتنا آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس لائیں،
ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہم جب تک زندہ ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، معاشرے میں مسلمانوں کی اصلاح کریں اور غیر مسلموں تک دعوت کا کام پہنچائیں، ان کو دعوت دین دیں. ان کا ماننا یا نہیں ماننا یہ اللہ کے حوالے ہے، مگر کام کرنا ہمارے ذمے ہے. اس سلسلے میں مار کھائیں، اس سلسلے میں بھوکے رہیں، اس سلسلے میں فاقے رہیں، مگر دین کا کام کرتے رہنا ہے. دین کو اپنوں میں بھی پھیلانا ہے اور غیروں میں بھی بتلانا ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے ہماری ایک بڑی تعداد دین کے نام پر غیر غلط چیزیں لوگوں میں عام کر رہے ہیں. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اس حیدرآباد میں جو ایک سنہرا ماحول ہے وہ بھی جو ہے یو پی بہار یا ایسے علاقوں کی طرح ماحول ہو جائے کہ جہاں مسلمان دکھے اس کو مارنے کی فکر ہو جائے. الحمدللہ یہاں ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ان کے ہیں، اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کو اب سمجھانا چاہیے، ساتھ میں ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اگر یہ حالات بگڑتے چلے گئے یا ہمارے نوجوان ایسی غلطیاں کرتے چلے گئے کہ وہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں تو ہم بھی جلوس نکالیں گے، وہ لوگ ناچ رہے ہیں تو ہم بھی ناچیں گے، وہ لوگ بانٹ رہے ہیں تو ہم بھی بانٹیں گے، تو سمجھے دین پھر باقی نہیں رہے گا، یا یہ دین پر جو ہے یہ لوگ باقی نہیں رہیں گے اور باقی مسلمانوں کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا. لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میلاد یا ان جیسی اور بھی جو بدعات وجود میں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی باتیں بتلائی ہیں ان کو مقررہ وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. آپ کو اگر حج کرنا ہے آپ کب کریں گے؟ ذی القعدہ میں کریں گے؟ نہیں ہوگا. رمضان میں کریں گے؟ نہیں ہوگا. آپ کو ذی الحجہ میں کرنا ہوگا. ذی الحجہ میں 5 تاریخ کو نہیں ہوگا، 25 کو نہیں ہوگا. جب کرنا ہے تبھی ہوگا، وہ وقت چلا گیا تو پھر نہیں ہوگا. آپ کو سحری کرنا ہے ایک وقت دے دیا گیا ہے، افطار کرنا ہے وقت ہو گیا ہے، اسی پہ آپ کو افطار کرنا ہے. یہ کیا بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے نوجوان وہ لوگ جو ہے جلوس نکال رہے ہیں، چلو ہم اپنا جلوس جو ہے آگے تاریخ بڑھا دیتے ہیں کہ چلو نبی آج نہیں پیدا ہوئے، اس کو ڈیلے کرتے ہیں، پرسوں پیدا ہو گئے. یہ تو کھلواڑ ہو گیا، یہ تو تماشا ہو گیا. اس سے بڑے تماشے کی اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ چلو بھائی جمعرات کے دن وہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، حالانکہ ہم کو نکالنا چاہیے تھا، ہم اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں، سنڈے کے دن چھٹی رہتی ہے، چھٹی کے دن منا لیں گے جلوس. اتنی واہیات چیز ہے کہ کوئی ایک عام انسان بھی سمجھ جائے کہ ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمانوں کو کہ بے انتہا جہالت کی طرف چلے جا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن و حدیث پر زندگی گزارنے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.